أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اذان محترم، ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں نہج البلاغہ کے کلمات قصار کے حوالے سے، وہ نہج البلاغہ جو یقیناً علم کا خزانہ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حت المقدور اس علم کے خزانے سے جس حد تک ممکن ہو سکے انشاءاللہ مستفید ہوں۔ آج مولا کے کلام میں سے جس قول کا انتخاب کیا ہے اس کا تعلق ان صفات رذیلہ سے ہے کہ جو انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، جو انسان کا سکون تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جو انسان کے معاشرتی جو رابطے ہوتے ہیں لوگوں سے یا گھر والوں سے جو تعلقات ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایسا انسان خود اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جہاں تزکیہ نفس کی بات آتی ہے، جہاں صراط مستقیم کی بات آتی ہے، جہاں روحانی حوالے سے آگے بڑھنے کی بات آتی ہے، انسان کے اندر کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں۔ بیرونی عوامل تو بات کی بات ہے، لیکن خود انسان کی اپنی ذات کے اندر کچھ ایسی بری عادتیں ہوتی ہیں، اس کی کچھ ایسی برا اخلاق ہوتا ہے اس کا کہ جو اسے بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اور بسا اوقات اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور انہی میں سے ایک ہے غصہ کرنا۔ وہ لوگ کہ جو بات پر غصہ کرتے ہیں، بلا وجہ غصہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات غصے میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ بعد میں سوائے ندامت کی ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ لہٰذا مولا کا جو قول ہے، جو کلمات قصار میں نمبر ہے 255، اور اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے۔ غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں پشیمان ہوتا ہے۔ یعنی امام بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان غصہ کرتا ہو اور پھر اس کا غصہ اس کے لیے ندامت یا پشیمانی کا باعث نہ بنے، یا بعد میں اسے اس بات پر ریگریٹ نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الغضب مفتاح کل شر، کہ جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی شر ہیں، اگر ان کو جمع کیا جائے ان کی چابی غصہ ہے۔ انسان بعض اوقات غصے میں بہت سے یعنی ایک غصے کی وجہ سے بہت سے مسائل اس کے بعد اسے پیش آتے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے اور ضبط کر جائے، یعنی اسے غصے کو پی جائے اور اپنے اندر سے اس غصے کو ختم کر دے۔ بہت سے افراد جو غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنا تجزیہ کریں یا سیلف انالیسس کریں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی کہ جس پر وہ غصہ کر جاتے ہیں، یعنی کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ لہٰذا غصہ بعض اوقات انسان کو اپنی ذات سے محبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جو لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، بعض اوقات جب وہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اگر ان کی بات نہ مانی جائے تب وہ انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ان کی توقعات پر اگر کوئی پورا نہیں اترتا تب انہیں غصہ آ جاتا ہے، اور ان سب کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے محبت ہے۔ یعنی انسان کیونکہ اپنے آپ سے محبت کرتے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ جیسے وہ چاہ رہا ہے، جو اس کی توقعات ہیں اسی کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے، اور جب ویسا نہیں ہوتا تو پھر انسان برداشت نہیں کر پاتا اور اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے۔ ظاہر ہر انسان مختلف لیول پر غصہ کرتا ہے، لیکن بہرحال اس غصے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں، کتنے ایسے گھر ہوتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان غصے میں وہ بات کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے، کسی پر تہمت لگا دیتا ہے، غصے میں آ کر غصے میں کوئی غلط فیصلہ کر لیتا ہے، اور پھر اس فیصلے کے نتیجے میں کتنی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اسی لیے غصے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ غصہ ایک شیطانی عمل ہے، کیونکہ
جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور امام نے بھی اسی بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ غصہ ایک طرح کی دیوانگی ہے، ایک طرح کا پاگل پن ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے، وہ لوگ جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، ایک وقت یہ آتا ہے کہ یہ غصہ کرنا ان کی عادت بن جاتی ہے، ایک ہیبٹ ہو جاتی ہے، ایک فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، کہ وہ پھر کوئی معمولی سی بھی بات ہوتی ہے تو اس میں انہیں بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے۔ یہاں پر میں امام کا ایک قول ضرور نقل کرنا چاہوں گی، جس میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ غصہ کرتا ہے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس عادت کی وجہ سے وہ بات بے بات غصہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا تو یہ غصہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور وہ یہ غصہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ خوف پایا جاتا ہے، لوگ ان سے ڈرتے ہیں، لوگ ان کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، ان سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ کوئی شخص بھی اس حد تک غصہ کرتا ہو کہ حتیٰ اس کے اپنے گھر والے اس کے غصے سے امان میں نہ ہوں۔ خدا نہ کرے کہ کسی انسان کا غصہ اتنا زیادہ ہو کہ لوگ یا اس کے ایون اپنے گھر والے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں۔ جیسا کہ عرض کیا کہ یہ غصہ انسانوں کے دلوں میں بھی اگر خوف پیدا کر دیتا ہے تو وہ انسان یعنی جو بہت زیادہ غصہ کر رہا ہوتا ہے، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے محبت نہیں کرتے، اور اگر اس کا احترام کرتے بھی ہیں تو ظاہر ہے اس کے غصے کی وجہ سے کرتے ہیں، یا اس خوف کی وجہ سے کرتے ہیں جو وہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات تو یہ غصہ ظاہر ہے اپنی ذات سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کے اطراف میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کے غصے کو ہوا دیتے ہیں یا انسان کو بھڑکاتے ہیں، اور انسان پھر غصہ کر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان ایسے چغل خور افراد سے دور رہے جو جان بوجھ کر انسان کو غصہ دلاتے ہیں یا ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو غصہ آ جائے۔ مجھے یہاں پر وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ایک شخص نے امام سجاد علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ میں فلاں جگہ پر موجود تھا اور ایک شخص آپ کی برائی کر رہا تھا، اور جب یہ بات اس نے امام سے کہی ہے تو مفہوم عرض کر رہی ہوں اس واقعے کا، ایک حدیث کا، کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے ایک تیر چلایا اور تم نے اس تیر کو میرے سینے میں پیوست کر دیا، یعنی اگر کہیں پر کوئی بات ہوئی بھی تھی تو اس بات پر پردہ ڈال دیا جاتا، اس بات کو بیان نہ کیا جاتا۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جو کسی شخص کو غصہ دلا سکتی ہے یا خدا نخواستہ اسے پرووک کر سکتی ہے کہ وہ کوئی غلط فیصلہ کرے، تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ایسی بات کو آگے نہیں پہنچاتا ہے، لیکن ہر جگہ ایسے شر پسند افراد موجود ہوتے ہیں کہ جو آگ لگانے کے بعد تماشا دیکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان افراد سے بچائے، اور خدا نخواستہ کسی کو موقع نہ دے کہ وہ اس کے غصے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ ان سے لطف اندوز ہو سکیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اصول کافی کی ایک روایت میں ضرور یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی تاکہ اندازہ ہو کہ اس غصے کا نقصان کس قدر زیادہ ہوتا ہے اور کیسے انسان غصے کی حالت میں واقعاً اپنے آپ کو شیطان کے کنٹرول میں دے دیتا ہے۔ کہ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ ایک شیطانی شرارہ ہے، یعنی چنگاری کی طرح ہے، چنگاری جس سے آگ لگ جاتی ہے، ایک شیطانی شرارہ ہے جو انسان کے دل میں آگ بھڑکاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی غصے میں ہوتا ہے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں بعض اوقات انسان جب غصے کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی جو بات کرنے کا انداز ہے بدل جاتا ہے، اس کی ٹون ایک دم سے بدل جاتی ہے، اور وہ انسان پہچانا نہیں جاتا جو غصے کے عالم میں ہو۔ اور امام ارشاد فرماتے ہیں اور شیطانی وسوسے داخل ہو جاتے ہیں، بس تم میں سے جو ان شیطانی وسوسوں سے ڈرتا ہے۔ شیطانی وسوسے کیا ہے؟ یعنی انسان غصے میں
ایسے ریئیکٹ کر جاتا ہے کہ جو بعد میں اس کے لیے ندامت کا باعث بنتا ہے، جس پر بعد میں وہ بعض اوقات بہت زیادہ افسوس کرتا ہے، لیکن وقت ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے۔ اسی شیطانی وسوسے کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں، اسی شیطانی وسوسے کی وجہ سے لوگ تہمت لگا بیٹھتے ہیں، اسی شیطانی وسوسے کی وجہ سے لوگ غیبت کرتے ہیں۔ بہرحال بہت سے ایسی گناہ ہیں جو ایک غصے کی وجہ سے جن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو امام فرماتے تم میں سے جو ان شیطانی وسوسوں سے ڈرتا ہے تو اسے چاہیے زمین گیر ہو جائے، یعنی جس پوزیشن میں وہ ہے اس پوزیشن سے اپنے آپ کو نکالے۔ اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، یعنی اپنی پوزیشن کو چینج کرے۔ اگر جس جگہ پر وہ موجود ہے جہاں غصہ آ رہا ہے، کوشش کرے کہ اس جگہ سے کہیں دور چلا جائے، تاکہ جو غصے کی حالت ہے، جو کیفیت ہے، پانی پی لے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ انسان وضو کر لے، کیونکہ وضو کرنا بھی ایک شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے اور انسان ایک دم سے اپنے اندر گرمی محسوس کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ وضو کا پانی بھی انسان کو مدد دیتا ہے اس غصے کی آگ کو بھڑکانے کے حوالے سے۔ اور غصے میں انسان بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ جب اسے غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ہر حال میں اس بات کا جواب دینا ہے یا مجھے انتقام لینا ہے، لیکن اگر کسی طرح سے اس وقت اپنے غصے پر وہ قابو پا لیتا ہے اور درگزر کر دیتا ہے، اس سچویشن سے اپنے آپ کو نکال دیتا ہے، تو وہ محسوس کرے گا کہ وہ کتنا پرسکون ہے۔ کیونکہ ناممکن ہے کہ غصہ انسان کو سکون دے، یا انتقام کی آگ ہوتی ہے وہ انسان کو سکون دے۔ انسان کبھی بھی ایسی کیفیت میں پرسکون نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ بے چین ہی رہتا ہے۔ لہٰذا امام کا یہ قول کہ غصہ ایک دیوانگی ہے جو بعد میں انسان کے لیے ندامت کا باعث بنتی ہے، تو عقل انسان سے یہ کہتی ہے کہ ایسا کام ہی کیوں کیا جائے کہ جو بعد میں ندامت کا باعث بنے گا یا بعد میں میرے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا۔ اور عام طور پر انسان غصہ بھی اپنے سے کمزور لوگوں پر کرتا ہے، عام طور پر ان سے کرتا ہے جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، جو اس کے انڈر ہوتے ہیں۔ اب وہ چاہے جاب کے حوالے سے ہو یا چاہے وہ گھر میں ہو۔ مثلا فرض کیجئے کہ ہم بعض اوقات اپنے بچوں پر زیادہ غصہ کرتے ہیں، بڑوں پر اس طرح غصہ نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے بڑوں پر اگر غصہ نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم بچوں پر بھی بلا وجہ غصہ کریں، یا جو ہم سے کمزور ہیں، جو ہم سے رتبے میں یا سٹیٹس میں کم ہے، یا کام کے حوالے سے جو ہم سے کم ہے۔ انسان اگر اللہ کی مخلوق کے سامنے اپنے غصے کو، اپنے غضب کو قابو میں رکھے گا، تو اس بات کا انشاءاللہ امکان موجود ہے کہ اللہ بھی اپنے غضب کو ایسے بندے سے روک دے گا کہ جو اللہ کے بندوں سے اپنے غضب یا غصے کو روک دیتا ہے۔ انسان اگر اپنا معاملہ خدا سے طے کرے گا تو یہ ناممکن ہے کہ انسان کو کبھی نقصان اٹھانا پڑے یا انسان کبھی گھاٹے کا سودا کرے۔ لہٰذا غصہ کیا کیا جائے کہ اب ظاہر ہے یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ ایک شیطانی عمل ہے، غصہ بعد میں ندامت کا باعث بنتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم خود غصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری فیملی ممبرز میں، ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان ہے، جیسا کہ مسلسل عرض کر رہی ہوں کہ اپنی بری عادات کو ختم کرنے کے حوالے سے اور اپنے اندر صفات حسنہ، بہترین کوالٹیز پیدا کرنے کے حوالے سے اس مہینے سے اچھا کوئی اور مہینہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے بہت خاص الخاص ہے۔ لہٰذا اگر اس مہینے میں کوشش کریں اپنی کسی بری عادت کو ختم کرنے کے لیے، تو یقیناً پروردگار عالم کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ میں صرف چند عرائض آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ کس طرح سے اس غصے پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے اور پھر خدا سے دعا مانگنی ہے کہ خدا اس کوشش میں ہمارے لیے خیر اور برکت قرار دے۔ تو غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے چند ٹپس جو میں دینا چاہوں گی وہ یہ ہے۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ وہ وجوہات، وہ باتیں کہ جن کی بنا پر اسے غصہ آتا ہے انہیں اوائڈ کرے، اور ان میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا پروگرام کے شروع میں کہ سب سے زیادہ انسان کی اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، حب ذات ہوتی ہے، جو جس کی بنا پر انسان کو بعض اوقات غصہ آتا ہے، اور بعض اوقات ایکسپیکٹیشنز
جب ہم دوسروں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اولاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے کوئی اور فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، جہاں پر بہت زیادہ انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے، توقعات وابستہ کر لیتا ہے اور وہ توقعات پوری نہیں ہوتی، تو بعض اوقات انسان جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اریٹیٹ ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات یہ اریٹیشن جب بڑھ جاتی ہے تو یہ اینگر میں یا غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اینگر مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان یہ کوشش کرے کہ قرآن کی ان آیات کو پڑھے یا پھر ان احادیث اور روایات کو پڑھے کہ جو غصے پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن میں کس انداز میں بیان کیا، مثلا سورہ آل عمران کی ورس 133 کہ اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اللہ کی مغفرت کی جانب سرعت سے آؤ اور اس جنت کی طرف آؤ کہ جس جنت کا جو وڈتھ ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، اور وہ جنت اعدت للمتقین کہ جسے متقین کے لیے سجایا گیا، اور پھر متقین کی صفات کو پروردگار عالم بیان کرتا ہے۔ تو 133 پر آ کر پروردگار عالم جن کوالٹیز کو بیان کر رہا ہے، یعنی جنت میں جانے والوں کی جن کوالٹیز کو بیان کر رہا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے غیظ و غضب کو اور اپنے غصے کو کنٹرول میں کرتے ہوں گے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہوں گے۔ تو یہ جو آیات قرآنی احادیث ہیں، یہ ایک طرح سے انسان کو حوصلہ اور ہمت دیتی ہیں تاکہ انسان انشاءاللہ کوشش کرے کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں کرے۔ اسی طرح ایسے افراد کے ساتھ ملنا جلنا یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دے کہ جو اس کے غصے کو ہوا دیتے ہیں، جو اسے پرووک کرتے ہیں کہ وہ غصہ کرے، یا جو اس کی اس غصے کی عادت کو برا نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اسے انکریج کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ انسان کوشش کرے کہ اپنا رابطہ کم کر دے، اور اسی طرح جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو خدا سے پناہ طلب کرے، اللہ سے پناہ مانگے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ انسان وضو کرے اور انشاءاللہ خداوند عالم سے یہ دعا کرے کہ وہ اس کی غصے کی اس عادت کو ختم کر دے۔ بہرحال یہ وہ بری عادت ہے، یہ وہ بری صفت ہے کہ جس کا نقصان سب سے زیادہ انسان خود اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اطراف میں رہنے والے لوگ اٹھاتے ہیں۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں یہ توفیق دے کہ ہم تمام کی تمام صفات رذیلہ کو اپنے اندر سے ختم کر دیں اور انشاءاللہ صفات حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔